بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات آئی کہ فرعون کو کسی نجومی نے، جادوگر نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں، وہ تمہاری حکومت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس ڈر سے فرعون نے پورے ملک میں یہ اعلان کرا دیا اور پولیس کو پیچھے لگا دیا کہ جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو اس کو رہنے دو، مگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو یہ فکر ہوئی کہ ملک میں یہ اعلان ہو چکا ہے NRC کا، تو پھر اس کی حفاظت ضروری ہے۔ پریشانی ہونے لگی ان کو کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا ہے اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو معلوم ہو جائے تو اس کو قتل کر دو۔ تو اب تو پتہ چل جائے گا، ابھی میرے اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ماں کا دل ہے، پریشان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، فی الوقت دودھ پلاؤ، اور جب ایسا اندیشہ ہو کہ پتہ چل جائے گا اور پولیس والے آ کر لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دینا، اور پھر ہم کسی بھی طرح تم تک دوبارہ پہنچا دیں گے۔ پھر وہ واقعہ گزشتہ سبق میں آ چکا کہ کس طرح ان کی والدہ نے چھوٹے سے صندوق میں ڈال کر دریا نیل کے حوالے کر دیا۔ پھر ان کو دریا میں سے وہ فرعون کے درباریوں نے ان کو اٹھایا، دربار میں لائے۔ پھر جو کچھ ہوا آخر میں یہ ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس دوبارہ بھیج دیا، اور اس طرح سے جو ان کی والدہ کو گھبراہٹ تھی کہ میرا بچہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، وہ ساری گھبراہٹ اور سارا ٹینشن ختم ہو گیا۔ بہرحال گزشتہ سبق میں یہاں تک بات ختم ہوئی تھی کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس دوبارہ پہنچا دیا تاکہ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو کسی طرح کا کوئی غم نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے بچے کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے، ہم نے پہنچا دیا، وعدہ پورا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پیتے رہے، پرورش ہوتی رہی، ہوتے ہوتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، بالکل نوجوان ہو گئے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم اور سمجھ عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں بچے ہیں، اب یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی سمجھ ابھی کیا ہے؟ زبردستی اسکول بھیج دیے، چلے گئے، آئے، کھیل کودے، کھائے پیے، سو گئے۔ لیکن جب یہی بڑے ہوں گے، آپ لوگ بڑے ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی عقل، آپ کی سمجھ زیادہ کام کر رہی ہے، بہت سی چیزوں کو سوچ رہے ہیں، اپنے فائدے کی چیزوں کو، اپنے نقصان کی چیزوں کو۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بالکل جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے عقل بھی ان کو عطا فرمایا اور فہم سمجھ بھی عطا فرمائی۔ ابھی نبی نہیں بنے ہیں، نبی بننا بھی باقی ہے، لیکن نبی بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی۔ اس کو کہہ رہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب حضرت موسیٰ اپنی مکمل جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَى، اور ان کی نشو و نما پرورش مکمل ہو گئی ایک دم، تو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو فہم عطا کیا اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اچھا کام کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی عمل کی وجہ سے علم میں ترقی دیتے ہیں۔ اب ایک واقعہ پیش آ گیا، اس کا تذکرہ یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ واقعہ ظاہر کے لحاظ سے تو ذرا ایسا ہے، لیکن اپنے اندر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سبب بنے گا آگے چل کے۔ وہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ بات آپ حضرات کو ہم بتا چکے ہیں کہ ملک مصر کے اندر دو قوم تھی، ایک فرعون کی قوم اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ فرعون کی جو قوم تھی اس کو قبطی کہا جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل یا سبطی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جو قبطی تھے، فرعون کے ماننے والے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، عزت دار سمجھتے تھے، اس لیے وہ ان سے کام کاج لیا کرتے تھے، اور رہنے سہنے کے بھی لحاظ سے ان کے رہنے سہنے کی جگہ الگ تھی، ان کا محلہ الگ تھا، ان کا محلہ الگ تھا، کیونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ چھوٹے موٹے لوگ ہمارے محلے میں رہے، ہمارے آس پاس رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں تو ان کی پرورش کہاں ہو رہی تھی؟ فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی، تو موقع پا کر، اور بلکہ فرعون کے عمل سے تو حضرت بیزار تھے ہی، کیونکہ وہاں فرعون کو لوگ کہتے تھے یہ میرا رب ہے، اس کو سجدہ کرتے رہیں گے، خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو یہ سب چیز نبی دیکھ کر اس کو پسند نہیں کر سکتا ہے، تو یہ سب چیزیں ان کے دربار میں ہوتی تھی، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام موقع دیکھ کر کے وہاں سے بنی اسرائیل کے قبطیوں کے پاس سے نکل کر بنی اسرائیل کے وہاں چلے جاتے، کیونکہ وہاں ان کی والدہ بھی تھی اور رشتہ دار بھی تھے، تو وہاں چلے جاتے، پھر شام کو رات کو واپس آ جاتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دن حضرت جب چلے گئے تھے اپنے رشتہ داروں کے یہاں، والدہ کے پاس، جب واپس آئے، یہاں جو لفظ ہے غفلت کے وقت میں، غفلت کا وقت سونے کا وقت، سونے کے وقت میں غفلت ہوتی ہے، لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں، کچھ واقعہ حادثہ ہو جاتا پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ سونے کا وقت کون سا وقت ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے لکھا ہے کہ رات کا وقت، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے دوپہر کا وقت، اس لیے کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں فجر میں اور پھر نہیں سوتے ہیں تو ان کو ظہر کے بعد تھوڑا آرام کرنا ہی پڑتا ہے، اور جو لوگ 12 بجے اٹھتے ہیں، ہاں بھائی، اور 12:30 1 کے بیچ میں ناشتہ کرتے ہیں، تو وہ اب کیا کریں گے؟ پھر ظہر بعد کیسے سوئیں گے؟ ہاں، سونے والے پھر بھی سو جاتے ہوں گے۔ ابھی ہم لوگ ہیں فجر میں اٹھتے ہیں تو ہمیں پھر آرام کا موقع نہیں ملتا، مدرسہ چلتا ہے ظہر بعد، اب ظہر بعد ہم گھر جائیں گے تو ہمارے لیے سونا ضروری ہے، اس لیے کہ فجر میں اٹھے ہیں، فجر سے لے کر اب تک۔ تو بعض لوگوں نے دوپہر کا وقت بھی مراد لیا ہے یہاں پر، کہ دوپہر کا وقت جو غفلت کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال دوپہر کا وقت مانیے، چاہے آپ رات کا وقت مانیے، جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس سے اپنی والدہ اور دوسروں کے پاس سے مل جل کر واپس ہو رہے تھے، فرعون کے دربار میں جا رہے تھے کیونکہ ان کا رہنا سہنا وہیں پر ہوتا تھا، تو راستے میں یہ دیکھا
کہ دو بندے لڑ رہے ہیں. دو بندے کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. ایک تو ان کی برادری کا تھا، حضرت موسیٰ کی، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا فرعون کی برادری کا تھا، قبطی تھا. دونوں لڑ رہے تھے. اب اتنی بات تو آپ جانتے ہیں، ہم نے بتا دیا آپ کو کہ قبطی جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کو کمزور سمجھتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ طاقتور تھا، عہدے اور اپنے لحاظ سے بڑا تھا، تو وہ ان کو دبا رہا تھا، بنی اسرائیل کے بندے کو. تو اسی بیچ میں جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو فوراً ان کو دیکھ کر کے خیال ہوا کہ یہ تو ہمارے ہیں. تو بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ دیکھیے یہ جو قبطی ہے فرعونی، یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس، کو سمجھائے ہوں گے، نہیں مانا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کے لیے ایک گھونسا لگایا ان کو، وہ ایک ہی گھونسے میں مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ نے تنبیہ کے لیے، ہوتا ہے نا ایک تھپڑ پر لگا دیتے ہیں، تو تنبیہ کے لیے ایک گھونسا مارا. اللہ کو کیا مقدر تھا کہ اللہ کی طرف سے کہ فقضا علی، ایک ہی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا. اب جب دیکھا حضرت موسیٰ نے کہ یار یہ تو کیا ہو گیا، تو مر گیا ایک ہی میں. اب ان کو ذرا سا ٹینشن ہونا شروع ہوا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کی جان لینے کے لیے نہیں مارا تھا. اب سوچئے نا، ایک تھپڑ، ایک مکہ، ایک پھینٹ مار دیا تو یہ کوئی مارنے کے لیے تو نہیں مرتا، اتفاق سے مر گیا. ان کو ٹینشن ہو گیا بہت. تو یہ چوک، یہ گناہ نہیں ہوا. گناہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے ارادے سے کسی کو مارتا ہے. یہ مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، اتفاق سے ایسا ہو گیا. لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت احساس ہوا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان سے چھوٹا بھی قصور ہو جاتا ہے تو بہت احساس ہوتا ہے اس کو. اور جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے وہ بڑے سے بڑے گناہ کر ڈالتے ہیں، مگر ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. جی، اب یہ جان بوجھ کر انہوں نے مارا نہیں، یہ گناہ نہیں ہے. جان بوجھ کے مارتے اس کو تو گناہ ہوتا، دھوکے سے مر گیا وہ. لیکن پھر بھی حضرت کو لگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، احساس ہوا اور اللہ سے انہوں نے معافی مانگی. کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا، شیطان نے کیا کروا دیا. اور پھر کہا کہ شیطان تو غلطی میں ڈالتا ہی ڈالتا ہے، اب کیا ہو. تو حضرت نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے اپنے آپ پر میں نے زیادتی کر لی، مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن ملک میں قتل ہو گیا. حضرت موسیٰ کے ایک لگانے سے مر گیا وہ. تو اب تو ٹینشن ہے نا کہ اب فرعون کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بندے کو موسیٰ نے یا کسی نے مارا ہے، تو اس کی تحقیق ہوگی، تفتیش، انکوائری ہوگی، معلوم ہو جائے گا. تو پھر بادشاہ ہے وہ، کیا سزا دے گا کیا نہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، خل وہ تو رات کا وقت تھا، چلے گئے دربار میں جا کے سو گئے. لیکن حضرت کو ظاہر سی بات ہے ٹینشن تو رہ گئی. تو صبح جو ہوئی حضرت موسیٰ کی، ڈر کی حالت میں، ڈر سوار رہے گا نا کہ کل رات یہ واقعہ ہو گیا مجھ سے. اور یہ بھی انتظار کے دیکھیں اب جو واقعہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال اس کیفیت میں صبح تو ہو گئی ان کی. لیکن جب صبح ہوئی تو پھر دیکھا کہیں پر کہ وہی بندہ جو کل رات کو لڑ رہا تھا فرعونی سے اور حضرت کو مدد کے لیے بلایا تھا، اور حضرت جا کے مدد کیے، پھر وہ کسی سے لڑ رہا ہے، کسی اور سے. پھر اس نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو پھر ہیلپ کے لیے آواز دی کہ ہیلپ می پلیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسا آدمی ہے یار، ہر وقت تو لڑتا رہتا ہے، ہاں تو بہت بدماش معلوم ہوتا ہے. کل بھی لڑ رہا تھا تو ایک کسی سے، وہ مر گیا، ایک لگا دیا میں تو اس کو، پھر آج تو لڑ رہا ہے. ہاں تو یہ تو لڑاکو آدمی ہے، لڑتا رہتا ہر وقت. یہ جو ڈانٹ پلائی نا حضرت موسیٰ نے، تو یہ سمجھ گیا کہ مجھ پر حضرت غصہ ہو رہے ہیں. بات تو صحیح ہے. اب حضرت موسیٰ اس بندے کو پکڑنے گئے، چھڑانے کے لیے. کس کو؟ جو وہ تھا فرعونی تھا، اس کو. لیکن اس کو کیا لگا کہ ابھی ڈانٹ پلا ہے نا مجھے،
تو مجھے ہی پکڑنے آ رہے ہیں. اس کو ایسا محسوس ہوا. تو اس نے بیوقوف نے یہ بول دیا کہ وہ لگ رہا ہے کہ آج تم مجھے قتل کر دو گے جیسا کہ کل تم نے اس کو قتل کر دیا. یہ کہہ دیا تو حضرت کے قتل کا بھنڈا پھٹ گیا. اب وہ فرعونی تھا وہ دوسرا، اس کو پتہ چل گیا، اور ادھر انکوائری تو ہو ہی رہی تھی کہ کل جو قتل ہوا کس نے کیا. اب کل اس نے نہیں بتایا تھا، کیوں؟ تو اسی کی وجہ سے ہوا تھا، تو کل تو اس نے بتایا نہیں تھا، تو ابھی تک معلوم نہیں تھا. آج اس کے منہ سے نکل گیا، وہ فرعونی سن لیا، وہ بھاگا وہ چلا گیا. جا کر کے فرعون کے دربار میں اس نے بتا دیا کہ قاتل کا پتہ چل گیا، موسیٰ نے ہی مارا ہے. اچھا، فرعون نے آنن فانن میٹنگ بلا لی. آنن فانن میٹنگ بلا لی فرعون نے، سارے درباریوں کو اور وزراء کو، سی ایم کو بلا لیا کہ کیا فیصلہ کرتے ہو اس کے بارے میں، ہمارے بندے کو قتل کر دیا اس نے. ان لوگوں نے مشورے کے بعد یہ کنفرم کر دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. ہمارے بندے کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ فیصلہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اب جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب پولیس آئے گی، پکڑ کے لے جائے گی. اتنے میں ہوا کہ ایک وہ بندہ جو اس میٹنگ میں شریک تھا، جو قتل کی جس میں تجویز پاس ہوئی، ڈیسائیڈ ہو گیا کہ قتل کیا جائے گا، اس میٹنگ میں ایک بندہ شریک تھا جو اچھا بندہ تھا. وہ جلدی سے کسی شارٹ کٹ سنا پہلی کے راستے سے ایسا بھاگ کے جلدی سے آ کر کے، وہ کھیت والے راستے سے آ کر کے جلدی سے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ موسیٰ، یہ فرعون نے اپنے دربار میں تمہارے قتل کا ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اور دیکھو میں بالکل سچ بتا رہا ہوں، میں تمہارا مخلص ہوں، سچ بات ہے، یہ بالکل طے کر دیا ہے. اس لیے اب تم کیا کرو، یہاں سے نکل جاؤ. نہیں نکلو گے اس کی پولیس آنے والی ہے، پکڑ لے گی، پکڑ کے لے جا کر کے دربار میں پہنچا دے گی، وہاں تمہارا قتل ہو جائے گا. یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ وہاں سے ڈر کے مارے، ڈرتے ہوئے، کیونکہ اب کسی کو بھی ڈر ہوگا، ڈرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اور حالات کا جائزہ بھی لیتے رہے، کدھر سے لوگ آ رہے ہیں، تلاش کرنے والے، پکڑنے والے تو نہیں آ رہے. اس طرح سے نکل گئے. راستہ بھی نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے. اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بس اس ظالم قوم سے کسی طرح سے بچا لیجئے، اور وہاں سے حضرت موسیٰ نکل گئے. یہی نکلنا دیکھیے ابھی نکلے ہیں اس طرح کے واقعے سے پریشان ہو کر، لیکن جب آئیں گے واپس تو نبی بن کر آئیں گے. اس پر میں نے کہا کہ دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ہے جس کا ظاہر اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا باطن اندرونی چیز جو ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہی واقعہ بن رہا ہے آگے چل کر کے آپ کے نبی بننے کا. اب جب یا مصر سے تو چلے گئے، لیکن جب واپس ہوں گے تو اب نبی بن کر آئیں گے. یہ واقعہ ہے اس سبق کے اندر. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، حضرت موسیٰ شہر مصر میں آئے ایسے وقت میں جس میں شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی نیند میں پڑے ہوئے، سوئے پڑے ہوئے غفلت میں تھے. نیند میں رہیں گے تو غفلت ہی میں رہیں گے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو حضرت موسیٰ نے شہر میں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتی، ایک یا یہ حضرت موسیٰ کی برادری کا ہے، بنی اسرائیل کا. وھذا من عدوی، اور یہ ان کے مخالف فرعون کی برادری کا ہے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو وہ شخص جو حضرت موسیٰ کی برادری کا تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے مدد چاہی اپنے دشمن کے خلاف کہ میری سے مدد کیجئے، میری یہ دیکھیے کتنا مجھے پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ گئے، سمجھایا، نہیں مانا، تو اس کو تنبیہ کے لیے فوکسہ، موسیٰ ایک گھونسا لگایا. فقضى علیہ، ایک ہی گھوسے میں اس کا کام تمام کر دیا. وہ پانی مانگنے لائق بھی نہیں رہا. لیکن اب جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ غصے میں مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان، اے اللہ یہ تو شیطانی کام ہے، یہ تو شیطانی کام ہم سے ہو گیا کہ یہ مر گیا. یہ میں تو اس کو ایسے ہی بس تنبیہ کرنے کے لیے ایک گھوسا لگایا تھا، ایک گھوسا میں تو کوئی مرتا نہیں. انہ عدو مضل مبین، شیطان تو غلطی میں ڈالنے والا اور کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھیے مجھ سے کیا کروا دیا اس نے. قال رب انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی
کہ اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ جان بوجھ کر نہیں مارا ہے اس کو، لیکن جو لوگ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو چھوٹی موٹی چیز بھی بہت بھاری معلوم ہوتی ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان سے جب کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے، مومن بندے سے اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر گیا، اور منافق اور کافر سے بڑا گناہ ہو جائے ایسا لگتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی ایسا اڑا دی۔ یعنی منافق اور کافر کو گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور مومن بندے کو بہت ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو احساس ہوگا۔ تو یہ گرچہ گناہ نہیں تھا پھر بھی دیکھنے کے لحاظ سے ایسا تھا کہ یہ قتل غلط چیز ہے، تو اس پر بھی انہوں نے معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہیں ہی بہت مہربانی کرنے والے اور بہت بخشنے والے۔ قال ربی بما انعمت علی، آگے بھی اب اللہ نے جب معاف کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ آپ نے مجھ پر بہت سارا انعام کیا ہے، لہٰذا آئندہ بھی اب میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، کسی ظلم زیادتی کرنے والے کی مدد میں نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، حضرت موسیٰ نے صبح کی ملک مصر کے اندر خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ یہ کل واقعہ ہو گیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو حضرت کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی بندہ جس نے کل حضرت سے مدد طلب کی تھی پھر مدد طلب کر رہا ہے آج بھی، یعنی پھر کسی سے لڑ رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو بہت بڑا بدمعاش ہے، کھلا ہوا بدمعاش ہے تو، ہاں ہر وقت لڑتا رہتا ہے، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے، تو خالی لڑتے ہی رہتا ہے سب سے۔ ذرا ڈانٹ پلائی حضرت نے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، پھر حضرت موسیٰ نے جب چاہا کہ پکڑ لے اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ کن دونوں کا؟ حضرت موسیٰ کا بھی اور حضرت موسیٰ کی برادری کا جو بندہ اس کا بھی، یعنی فرعون، اس کو پکڑنا چاہا تو قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، تو یہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس کو جو ابھی ڈانٹ پلائی تھی نا، تو یہ ڈر گیا، سمجھا کہ لگتا ہے مجھے ہی پکڑنے آ رہے ہیں، فوراً اس نے یہ کہہ دیا اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک بندے کو قتل کر دیے؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہاری دھاک بیٹھ جائے، کل بھی ایک کو مار دیا اور آج میرا گلا پکڑ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ بس بڑے بن کر کے رہوں بس۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم صلح کرانا نہیں چاہتے، صلح نہیں کرانا چاہتے، یہ کہہ دیا اس نے۔ بہرحال جیسے یہ بات کہی تو پتہ تو چل گیا کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ فرعونی بھاگا ہوا گیا جا کے بتا دیا۔ اب وہ میٹنگ شروع ہو گئی، میٹنگ میں بات طے ہو گئی کہ اس کو بھی قتل کر دینا ہے۔ اب وہ بندہ بھاگ کر کے آ کے بتایا کہ موسیٰ تمہارا فیصلہ ہو، تمہارے بارے میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، شہر کے بالکل آخری کنارے سے ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا اور اس نے کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اہل دربار نے یعنی فرعون کے دربار کے لوگوں نے یأتمرون بک، تمہارے بارے میں یہ فیصلہ یہ مشورہ کر لیا ہے کہ لیقتلوک، کہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ فخرج، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، اور یقین مانو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں ویسے نہیں آ کے بول رہا ہوں، بات پکی ہے، میری بات پر یقین کرو، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، اگر میری بات مان کر نکلو گے نہیں شہر سے، یہیں رہ جاؤ گے تو پھر آ کر کے پکڑ لیں گے وہ لوگ، جا کے قتل کر دیں گے لے جا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے نکل گئے خوف کھاتے ہوئے، یترقب، اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے نکلیں، کیا کریں، یہ وغیرہ یہ سب سوچتے ہوئے۔ اور یہ دعا بھی کی حضرت موسیٰ نے کہ اے میرے رب ظالم قوم سے مجھے بچا لیجئے، یعنی اب یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہو چکے ہیں، اب میری تلاش میں نکلیں گے، مجھے پکڑ لیں گے، لہٰذا کسی بھی طرح یا اللہ آپ مجھے اس قوم سے بچا لیجئے، نجات دے دیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ کھول دیا اور پھر وہ آگے چلے گئے اور اللہ نے ان کو قتل سے بھی بچا لیا، اور پھر دوبارہ ملک مصر میں نبی بن کر وہ آئے۔
اس سے یہ بات تو دیکھیے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کوشش کرتا ہے، حالات سخت نظر آتے ہیں اسباب کے درجے میں، لیکن اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے تو وہی دشمن انہی کے دربار میں اللہ نے ان کی پرورش کرا دی، اور آج دیکھیے انہی سے قتل کے ڈر سے بھاگ کر جا رہے ہیں، اور پھر اسی ملک میں وہ آئیں گے، اور یہی فرعون جو آج قتل کے مشورے کر چکا ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ یہ تو ہوگا نا، اب آئندہ ابھی آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام اس کے ہلاک ہونے کا سبب بنیں گے۔ تو یہ دنیا ہے بھائیوں، دنیا میں ایک طریقہ اور ایک سسٹم ہم چلاتے ہیں، اس کے لحاظ سے ہم سوچتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم غالب آئیں گے اور ہم پوری طرح سے جو چاہیں گے کر لیں گے، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہی غالب رہتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، حالات کیسے بھی سخت ہوں، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پورا ملک ایک طرف ہے، اور اتنی بڑی طاقت، فرعون کی کتنی بڑی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت، ایک بندہ وہ ہے جو خود ان کے گھر میں پرورش پایا ہے۔ اب جو گھر میں پرورش پائے اس کو کیا طاقت والا ہوگا، وہ تو اس گھر کا بچہ ہے سمجھیے، وہ اکیلا ایک بندہ ہے، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسی کو غالب رکھنا ہے، اور جو پوری قوم ہے، پورا ملک ہے، وہ سب اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا اٹل، تو دیکھیے کچھ ہی سالوں کے بعد ایسا پھر ہو گیا کہ وہ جو اپنی طاقت پر ناز کر رہا تھا، دندنا رہا تھا فرعون، وہ جھک جا رہا ہے، دریائے کا لقمہ بن جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام غالب آ جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ حالات ہمیشہ رہتے ہیں، ہر حال میں ہمیں چاہیے اپنی عملی زندگی کو مضبوط کریں، اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں، اس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حالات تو اللہ پاک بدلیں گے ہی بدلیں گے، ہمارے حق میں ہوں گے۔ آج کوئی کتنا بڑا بھی طاقتور ہو جائے، پاورفل ہو جائے نا، فرعون سے بڑا طاقتور نہیں ہے کوئی بھی، کسی کی طاقت نہیں ہے اتنی بڑی۔ جب پورا ملک ایک بندے کو تباہ نہیں کر سکا، تو آج مسلمانوں کی پوری دنیا میں کتنی بڑی تعداد ہے، کیسے ہمیں اور آپ کو لوگ ختم کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق ہر چیز میں، ایمان سے لے کر، عمل سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرت، اخلاق، سب میں ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ پوری طرح دین میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ ہماری آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے دین سے دور رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کون سے حساب سے اللہ کی مدد کے مستحق ہیں، اور کون سے منہ سے اللہ سے مدد مانگیں گے؟ بھائی ایک نوکر ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے آقا کی بات ہی نہیں مان رہا، کام ہی نہیں کر کے دے رہا ہے۔ ایک نوکر رکھا سیٹ نے، اور نہ ٹائم پر آ رہا ہے، نہ ڈھنگ سے کام کر رہا ہے، کوئی کام کرنے بھیجے 1 گھنٹے کا کام ہے 4 گھنٹے میں کر کے آ رہا ہے، الٹا سیدھا بول رہا ہے، تو وہ اپنے آنر کی نگاہ میں اچھا رہے گا وہ، اور اس کی ضرورت کو پوری کرے گا اس کا آنر؟ بالکل نہیں کرے گا۔ تو ہم اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہاں غلام سے بھی ہم کم درجے کے ہیں، ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایسے دیکھا جائے تو غلام سے بھی کم ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تو پھر حالات نہیں بدلیں گے، ہمیں پہلے بدلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے پوری دشمن کی پوری جماعت ایک طرف ہو گئی، پھر بھی نہیں ان پر غالب آ سکے، تو یہ چیز اللہ کی مدد نصرت ہمیشہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن کب ہے؟ جب ہم ایمان اور عمل صالح پر جمے رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، تب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا